अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, इस क्लास में हम सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से पढ़ने वाले हैं। आज हम इस क्लास में उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी क्लिप में हम उनकी अदबी खिदमत के हवाले से पढ़ेंगे, फिर इल्मी खिदमत के हवाले से पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान की नसर निगारी कैसी है या तर्ज़ तहरीर के बारे में कि उनके लिखने का अंदाज़ कैसा है, वो कैसा लिखना पसंद करते हैं, अंदाज़ बयान उनका कैसा है। तो ये सारी मालूमात हम हासिल करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी, वो क्योंकि टॉपिक मौजू काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इसलिए हम इस पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्लिप आपको देंगे। आप लोग तवज्जो के साथ लेक्चर पूरा समाअत फरमाएं, आखिर तक पूरा लेक्चर सुनें। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वो आप लोग आखिर पर पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बहुत बड़े रहनुमा गुज़रे हैं तो उनके बारे में मालूमात रखना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। इम्तहान के हवाले से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग तवज्जो के साथ लेक्चर सुनेंगे। जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी आखिर तक उसको आप अच्छे से सुनेंगे और साथ साथ में नोट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, उनका असल नाम क्या था? सैयद अहमद। सैयद अहमद नाम और सर ख़ताब था। बच्चों याद रखना आपने, सैयद अहमद नाम था उनका और सर क्या है? ख़ताब। हम कहते हैं ना सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद लगाते हैं, जो सर क्या है? ये ख़ताब है। ख़ताब क्या है? ये एक सिफाती नाम होता है जो हुकूमत की तरफ से, यानी आज़ाज़ी नाम आप इसको कह सकते हैं, आज़ाज़ी रिस्पेक्ट के तौर पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ना डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, सर का जो ख़ताब मिला है इज़्ज़त के तौर पर किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से अल्लामा इकबाल को। तो यहाँ सर का ख़ताब जो है वो सर सैयद अहमद को मिला है किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से। तो असल नाम क्या है इनका? सैयद अहमद। आप 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए, यानी 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। अज़ीज़ तलबा, आपको मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवालात में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आपने इनको अंडरलाइन करके रखना है और अपनी कॉपी पर ये पूरे नोट लिखने हैं, लेकिन इन चीज़ों को अंडरलाइन करके रखना है ताकि आपको ये ख़ास कर ये चीज़ें याद रखें। ठीक है, सैयद अहमद नाम था, सर ख़ताब मिला था और 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में कहाँ पर पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। उनके बुज़ुर्ग शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए। शाहजहाँ कौन थे? मुग़ल बादशाह थे। उनके दौर में इनके जो बुज़ुर्ग थे अफ़ग़ानिस्तान, ईरान वगैरह से हिंदुस्तान में आए थे और मुग़ल सल्तनत में आला ओहदों से सरफराज हुए। ओहदा क्या होता है बच्चों? ओहदा हो गया पोस्ट को, जैसे हम कहते हैं ना बड़ी पोस्ट पर हैं वो, तो उसी तरह आला जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी, ओहदे थे, उन पर सरफराज यानी उनको तैनात किया गया, उनको आला मकाम दिए गए। उनके दादा को मुग़लिया दरबार से जवाद अल दुला का ख़ताब मिला। ख़ताब क्या है? ये भी हुकूमत की तरफ से एक आज़ाज़ होता है, सिफाती नाम मिलता है। तो जवाद अल दुला जो है ये मिला है किसको? सर सैयद अहमद के दादा को। किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से। अब जवाद अल दुला किसको देते हैं? ये आला हिम्मती का, बुलंद हौसले का एक ख़ताब होता है, तो वो इनको दिया गया। अच्छा बच्चों, आपके वालिद मीर मुतक़ी नहायत ही परहेज़गार इंसान थे। आपके वालिद का नाम क्या है? मीर मुतक़ी, जो नहायत ही परहेज़गार इंसान थे। परहेज़गार से मुराद क्या है कि मतलब जिस बंदे को लालच वगैरह नहीं होती, खुदा के राय हक़ के लिए वो अपने आप को सर्फ कर देता है। तो हुकूमत की तरफ से इनको वज़ारत का ओहदा दिया गया, यानी वज़ीर बनाया गया था, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया था। ये कनाअत पसंद इंसान थे, जितना खुदा ने दिया हुआ था उसी से शुक्रगुजारी करते थे और उसी से मुतफ़िक थे। सर सैयद को हुकूमत की तरफ से जवाद अल दुला और आरिफ जंग का ख़ताब अता किया गया। तो सर सैयद अहमद ख़ान आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी की बगावत में इन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों की जानें भी बचाई थी, तो इनको भी बुलंद हौसले और बुलंद हिम्मती का जो ख़ताब है वो सरकार की तरफ से दिया गया था। ठीक है शाबाश, इतना याद रहेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा?
سر سید احمد خان کا پورا پہلے ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید احمد، اور سر ان کو خطاب ملا ہے۔ اس کے علاوہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ تو ان کے بزرگ جو ہیں وہ شاہ جہاں کے عہد میں آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، اور حکومت کی طرف سے ان کے آبا و اجداد کو بھی خطابات سے نوازا گیا ہے، اور سر سید احمد خان کو بھی بہت سارے خطابات ملے ہیں۔ تو ان کے والد کا نام کیا ہے؟ میر متقی۔ چلیے اب آگے دیکھیے کہ سر سید احمد خان کی ملازمت اور ان کی تعلیم اور ملازمت، اس میں کیا پڑھیں گے ہم کہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ملازمت کہاں کہاں کی۔ دیکھو، سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا اہم رول ہے۔ کس کا؟ والدہ کا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، والدہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد صاحب کا انتقال جو ہے وہ بچپن میں ہی، یعنی یہ ابھی چھوٹے ہی تھے سر سید احمد خان، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت دہلی میں بڑے بڑے عالم موجود تھے جن سے سر سید نے تعلیم حاصل کی، شاعروں کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ سر سید احمد خان نے زمانے کے دستور کے مطابق بچوں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں بہت بڑے بڑے عالم تھے ان سے، اور اس کے علاوہ شعر و شاعری، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے شاعر بھی تھے دہلی میں، تو سر سید احمد خان نے ان سے بھی فائدہ حاصل کیا ہے۔ فیض اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ 1837 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت قبول کر لی اور سرشتہ داری سے شروعات کر کے صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ کیا کہتے ہیں کہ 1837 عیسوی میں کیا کیا انہوں نے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی۔ بچوں ایک چیز یاد رکھنا کہ سر سید احمد خان کے جو والدین تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، وہ مغل سلطنت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مغل دربار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن سر سید احمد خان انگریزوں کے ساتھ جڑے، انہوں نے انگریزوں کی کمپنی میں جو ہے نوکری کرنا پسند کیا۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کون سی ہے؟ یہ کمپنی انگریزوں کی طرف سے لگائی گئی تھی، کیونکہ انگریز پہلے یہاں آئے تجارت کے لیے، ان کو یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہوں نے اپنا اور زیادہ یہاں پر قدم مضبوط کرنے کے لیے، جس طرح ہم یوں مان لیں کہ کوئی سینٹر کھولا کہ جہاں ہمارا آفس وغیرہ ہے، آفس سے بیٹھ کے ہم پورا نظام چلائیں گے، اس طرح سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور پھر اس کے دوارا ملازمت وغیرہ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر کاروبار جو ہے وہ پورا سنبھالتے تھے، دیکھتے تھے، یہیں آفیسر وغیرہ ان کے، اس چلتے چلتے پھر بعد میں انہوں نے اپنے قدم مضبوط کیے اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اسی کے زیر اثر سر سید احمد خان بھی نوکری کرتے تھے۔ تو کہاں سے شروع کی؟ سرشتہ داری سے شروع کی، یعنی ایک ہم چھوٹی نوکری کہیں کہ جس طرح یعنی زبان کے سربراہ رہے، جتنی بھی زبانیں بولی جاتی تھی یا عام ماہرین ہوتے ہیں ان میں ان کو شامل رکھا، سرشتہ داری کے یہ جو نوکری ہے ان کو دی گئی، اور آخر پر صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ بچوں ایک امتحان ہوتا ہے منصف کا، تو منصفی کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ آخرکار جج کے عہدے تک پہنچے تھے۔ صدر امین ہو گیا جج، یعنی ایڈیشنل جج بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جج کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اتنا آگے سمجھ میں کہ تعلیم و تربیت ان کی والدہ نے کروائی، پہلے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، تو پھر 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، سرشتہ داری جو ہے وہاں سے شروعات کی، سرشتہ داری کے عہدے سے پوسٹ سے شروع ہوئے تو جج کے عہدے تک پہنچ گئے تھے۔ اب آگے دیکھیے کہ کہاں کہاں گئے وہ نوکری کے سلسلے میں۔ سر سید احمد خان ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات یعنی بجنور، مراد آباد، غازی پور اور علی گڑھ پر قائم پذیر رہے، یعنی ملازمت کے سلسلے میں جہاں جہاں وہ نوکری کر رہے تھے تو وہ ان جگہوں پر جاتے رہے اور قائم پذیر رہے۔ آپ 1866 عیسوی میں، 67 عیسوی کہتے ہیں اس کو، 1866 عیسوی میں انگلستان چلے گئے تاکہ وہاں کا تعلیمی نظام سمجھ سکیں۔ دیکھو بچوں، سر سید احمد خان غدر کے دوران 1857 عیسوی کی جو ناکام بغاوت ہے، اس دوران پورا اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا تعلیم کی کمی، تو یہ یہاں سے انگلستان چلے گئے، جس کو انگلینڈ کہتے ہیں، وہاں پہ تاکہ دیکھ سکے کہ وہ لوگ ہم سے آگے کیسے ہیں۔ تو وہاں کا نظام سمجھنے کے لیے سر سید احمد خان کہاں چلے گئے؟ انگلستان چلے گئے، اور واپس آ کر وہاں پر بہت ساری
انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا، انگریزی کتابیں وہاں پڑھتے رہے کہ دیکھ سکیں کہ ان لوگوں کی تعلیم میں ایسا کیا ہے، یہ ہم سے آگے ہیں۔ وہ پورا نظام سمجھنے کے لیے وہاں رکے، ٹھہرے، پورا اچھی طرح سے مطالعہ کیا، واپس آ کر قوم کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گئے، جدید طرز کی تعلیم کو عام کرنے میں۔ تو کیا کیا، وہاں کا نظام سمجھا، واپس آ کے یعنی ماڈرن ایجوکیشن، جدید طرز کی نئی طرح کی ایک تعلیم جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دی۔ اسی کاروبار میں پھر لگے رہے آخر عمر تک۔ آخر کار علی گڑھ میں 1898 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو محسن قوم تھے، بڑے رہنما تھے، یہ 1898 میں علی گڑھ میں انتقال کر گئے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو مسجد ہے اسی کے احاطے میں مدفون ہیں، وہیں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو بچوں، اس کلاس میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سر سید احمد خان کے حوالے سے ان کی حالات زندگی کہ پہلے ان کا نام دیکھا ہم نے، سید احمد ہے، سر ان کا خطاب ہے، حکومت کی طرف سے ان کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کا خطاب بھی ملا ہے۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ 17 اکتوبر 1817 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی بہت سارے انعامات سے، اعزازات سے نوازا گیا حکومت کی طرف سے، اور ان کے باپ دادا جو ہیں وہ مغلوں کے دور میں مغلوں کے درباروں کے ساتھ جڑے رہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید احمد خان کی جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، ان کی والدہ نے تعلیم و تربیت کی ان کی، اور اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان نے یعنی ابتدائی دور میں وہاں رواج جیسا تھا کہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، تو وہ ساری انہوں نے حاصل کی۔ تو اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان نے انگریزوں کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، اور اسی طرح انگلستان جا کے پھر وہاں کا تعلیم کا نظام سمجھا، تو آ کر یہاں پر ہندوستان میں بھی وہی جدید طرز کی تعلیم شروع کی، اور آخرکار علی گڑھ میں 1898 میں انتقال کر گئے۔ تو یہ تھے سر سید احمد خان۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے بچوں۔ اگر کہیں سے سمجھ نہیں آئی آپ آخر پر پوچھ سکتے ہیں، تو یہ نوٹ مکمل طور سے آپ لکھیں۔ تو اس کا جو اگلا دوسرا پارٹ ہے ادبی خدمات ہیں جو سر سید احمد خان کی، تو وہ ہم دوسری کلپ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔